हबीब को मरने की फिक्र ना हो, मरने की फिक्र ना हो। हाँ, मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, आखिरी वक्त उम्र तकरीबन 40 साल की हुई, उनके मुंह में कैंसर हुआ था। तो वो रूई लगा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा कि हजरत इतनी नाते, और ये जख्म से खून बहता था, मगर दो दो तोलियां लगा के पढ़ते थे। किसी ने कहा हजरत इतना हाई कैंसर है और आप फिर भी नात पढ़ते हैं। तो वो कहते थे यार बस ये फिक्र खाई जाती है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। हर बाप मरते मरते बच्चों की फिक्र करता है। मैंने तो यहाँ तक उलमा को फरमाते सुना है, जब रूह दरवाजे पे जाती है ना, तो पलट के एक बार घर की तरफ कहती है, वो लोगों ख्याल करना, अपने पीछे यतीम भी छोड़ के जा रहा हूँ, बेवा भी छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे यतीमों का ख्याल रखना, मेरी बेवा के कपड़े ना उतरवाना, मेरी बेटी के कपड़े उतार के रोटी मत देना। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, किसी के घर के लुटेरे ना बनो, बन सको तो सहारा बन जाओ, सहारा बनो यार, बोझ ना बनो, बोझ उठाने वाले बनो। कोई मरे तो फख्र से मर जाए और ये सोच के मेरे हुजूर का उम्मती हूँ, दुख कोई नहीं है। मेरे हुजूर ने सारे कलमा पढ़ने वालों को भाई बना डाला है। एक दूसरे का बोझ हल्का करो, चने उतनी मंगाया करो जितनों की जरूरत हो, जितने की तादाद हो जाए पूरी। ये नहीं है, ये भी तो मसला है ना हजरत, अगर किसी को चने ना मिले अगली बार पढ़ने ही नहीं आता, कहता मुझे तो मिले ही ना थे चने, मुट्ठी भर भर के चने चल रहे। वो बांटने वाले भी इनके बाप का कौन सा जा रहा, ऐसे हाथ ऐसा चने खाने आया था कि बख्शवाने आया था। यही वजह हजरत 3-3 बार चने हो जा रहे हैं, लेकिन अब्बा ख्वाब में फिर भी पिटता हुई दिख रही है। पहली बात तो 1.5 क्विंटल चना आ गया। जब चने देखे तो कभी और कैसे पड़े जाऊंगे, और जब पटने का नंबर आवे तो कभी बड़े थोड़े यार। हालात देखो हमारे, हालात देखो। मैं ये बात भी कह जाऊं, जिन्हें हजरत कुरान नहीं आता ना, हमारे यहाँ रिवाज है ना, जो कुरान पारा पढ़ेंगे उन्हें डबल हिस्सा, और जो चने पढ़ेंगे उन्हें सिंगल हिस्सा। तो ना भी आता तो भी पारा लेके बैठ जाए, तो 2 मुट्ठी ना मारे जाने, कहीं 2 मुट्ठी चने ना मारे जाए। तो क्या उस गरीब को 4 हिस्से चने भी ना लेने दोगे? 5 टाइम की पढ़ा रहा, मैयत भी वो पढ़ा रहा, उसके भी बंटवाओगे? तवज्जो है आपकी? तो कभी कभी मस्जिद में जाते हैं ना, मैं अक्सर जाता हूँ हजरत ना, तो मैं चनों में बैठता हूँ, क्योंकि आज हमें ना कलमे की तादाद पूरी करनी है। इससे किसी को मसला नहीं होता कलमे की तादाद पूरी हो रही है कि नहीं है, पारे लेके सब बैठ जाते हैं ताकि डबल हिस्सा मिले। और उसके अलावा जो पढ़ने बैठते फिर अल्लाह ही खैर करे। उनका हाथ देखो, वो कह रहे ना तेरे कितने गए हुए, गन्ना कट गया, चना बराबर कर रहा, सारे हिसाब में ये धोखा कर रहे हैं हम लोग ये। और जो पढ़ते भी हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं। एक जगह सुना ना कलमा सुनिए तो कह रहा है हालात ये, मदरसे नहीं जाते हम लोग और उलमा पे हंसते हैं हम। हमारे बच्चों को कलमे तक याद नहीं है। हमारी लाइल्मी की वजह है आज मज़ारों पर जाहिलों का, नशेड़ी सटेरियों का कब्जा है। हाँ, ये इंजीनियर बना बैठा है, बीवी कहते 3 दौड़े पड़े, 3 उस मज़ार को उतरेंगे। इसने चाहे 18 नहीं 36 घंटे पढ़ाई की, इतना बड़ा गधा लेके चलते हैं मज़ार पे। अबे पूछना मौलवी से, इसके जादू ने कहाँ उतरे? मज़ारों पे चादरें चढ़ाने से उतरेंगे तेरी बीवी के? मेरी बीवी ने वहां पे ना वो बोल दी थी देख कोई पका गई। इससे कभी ये भी कहे जालिम कि तूने टेक क्यों बोली? तू अगर मर रही थी तो ये कह देती अल्लाह मुझे ठीक कर दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगा, तेरे लिए 10 रकात नमाज नफल पढ़ूंगा। लेकिन वो क्यों कहेगी? क्योंकि ये तो खुद MBBS ढूंढ के लाया था। आप कह रहे नहीं मैंने
قرآن بیٹی کو پڑھایا؟ نہیں یہ نہیں چلے گا. بتاؤ کیمی پاس ہے، یہی کہہ رہا نا کیمی پاس ہے کہ ہائی اسکول پاس ہے، کہ ٹھیک ہے چل جائے گی. جب لایا ہائی اسکول پاس تو کبھی اس کا مزار کبھی اس کا مزار، اس کا دیوالا نکال دیا. اسے کیا پتا نوافل کیا ہے اور منتیں کیا ہے، اسے تو یہی پتا تھا مزار پہ جاؤ تو دوڑے اتر جاؤ. سارے بھوت یہی اتارے ہیں. یہ بھوت مزاروں پہ جانے سے اترتے نہیں، چڑھ جاتے ہیں. سن لے اور کبھی بھی بہن بیٹی کو مزار پہ نہ لے کے جانا نہ بھیجنا. یاد رکھنا جو لے کے جائے گا مہا بے وقوف ہے، وہ کبھی مت لے کے جاؤ. کہتے رکتی نہیں، رکے گی کہاں سے؟ دیکھ کے کیا لایا خدا کے بندے. جب رشتہ کر رہا تھا ماں کو بھیجا تھا، کہتا ماں یہ نہ دیکھنا ڈگری کون سی ہے، یہ دیکھنا اسے قرآن آتا ہے کہ نہیں. جب دیکھنے بھیجا تھا تب کہتا نا ماں یہ مت دیکھنا اس کے چہرے کی چمک کیسی ہے، یہ دیکھنا ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں. جب دیکھنے بھیجا تھا تو یہ نہ کہتا ماں اس کی کمر کا دیکھنا کیا سائز اس کی کمر کی ہے، کتنی موٹی کمر ہے پتلی کمر ہے، کیا بالوں کا سائز ہے، بلکہ یہ کہہ کے بھیجتا اے ماں دیکھنے جا رہی ہے، یہ دیکھنا دوپٹے میں بالوں کی سیاہی نظر تو نہیں آ رہی تھی، اس کے بدن کا اس کا نمبر ظاہر تو نہیں ہو رہا تھا، اس کا بدن تو نہیں دکھ رہا تھا، یہ دیکھنے بھیجتا. او خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا، بیٹی میں نے بڑی پڑھائی ہے، ہائی اسکول کرا لیا ہے. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بیٹی کو ہائی اسکول کرایا ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ زہرا بنایا. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر. اسی نعروں میں غور سے سنو پیارے، خدا کے واسطے بدلو اپنے آپ کو اور گھروں کے اندر نظام مصطفیٰ لازم کرو. یہ کب لازم ہوگا؟ جب گھر میں ایک بیٹا قرآن کا قاری ہوگا. پھر بہن ننگے سر نہیں نکلے گی، ماں ننگے سر نہیں نکلے گی، کیونکہ ایک حافظ خاندان کی شان ہوتا ہے، ایک عالم پریوار کی آن ہوتا ہے. اگر ڈاکو بھی ہو بیٹا حافظ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار اب تو شرم کر بیٹا حافظ ہو گیا. مسجد میں آ کے بیٹھتا، لوگ کہتے ہیں اب تک چوری کرتا رہا، مسجد میں آیا کہتا یار کیا کروں، میں شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے، رب نے میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیا ہے. یار یہ برکتیں ہیں اس کی، یہ گھر میں آ جائے تو خاندان کے گناہ چھٹا دیتا ہے. لیکن ہمیں تو بیماری لگی ہے نا، MBBS اور IAS کی، بنو سب کچھ لیکن قرآن اور دین پہلے سیکھو، دین پہلے سیکھو. یہ جو ڈاکٹر سرنجوں میں پانی بھر بھر کے لگا رہے ہیں نا، پانی بھر بھر کے، اگر دین والا ہوگا نا، کسی نے حضور کی شریعت پڑھی ہوگی تو قسم خدا کی جب انجیکشن یا گولی اٹھائے گا دوا بعد میں دے گا، مدینے والے پہ درود پہلے پڑھے گا. دوا کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا حضور پہ درود پڑھنے سے اللہ شفا عطا فرمائے گا. اس لیے اس کو وظیفہ بناؤ. تو میں عرض کر رہا تھا بھائی مسجد میں جاتے ہو نا تو چنے بھی پورے جو پڑھتے ہیں نا تو وہ بھی الٹا سیدھا کلمہ پڑھتے، پہلا تو آتے ہی نہیں. تو بھائی 1.5 کوئنٹل چنے بٹ گئے لیکن سوال آ گیا 75,000 کلمہ پورا نہیں ہوتا، پھر بھی ابا پٹ رہا قبر میں. تو بھائی صحیح کلمہ پڑھنے والے چنوں میں بیٹھا کرو اور سچائی کے ساتھ چنے پڑھا کرو. اور میت والوں سے گزارش ہے 90 کلو اور 70 کلو چنے مت لاؤ. آج کے بھنے ہوئے چنوں کی آپ قیمت، ان کی تعداد پوچھیں ان علماء سے، ہمارے بزرگوں سے، اتنے ہی لا کے رکھو. لالچ میں مسجد میں مت جا. آج تو لالچ میں جائے گا کل کوئی تیری جنازے میں اور میت میں لالچ میں آئے گا، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بول کیوں نہیں رہے، کھا کے بیٹھے ہو کیا چنے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. سچائی کے ساتھ چنے پڑا کرو، تمہارے بھی سچائی کے ساتھ چنے پڑے جائیں گے. دھوکہ نہ کیا کرو اور چنوں کے لیے لڑا نہ کرو. مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو ٹھیک. کبھی اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کر لیا کرو. اپنے پیچھے قرآن کا حافظ چھوڑے، قرآن کا قاری چھوڑے، تاکہ تو قبر میں ہو، تیرا بیٹا جہاں بھی ہو وہاں سے ہاتھ اٹھائے، خدا کی رحمتیں تیری قبر میں اترنا شروع ہو جائے. آج سے یہ کام کرنا ہے. مسجد میں پیٹیاں کافی ہو تو بیٹی سارے بولے بیٹی کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ صفے لائیں گے، پنکھے لگائیں گے. مدرسے میں
फ्रिज लगाएंगे, मदरसे में तलबा को खाना खिलाएंगे। मुझे एक बात याद आ गई है, वो भी सुन लो और बात खत्म कर लो, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। और एक साहब ने सूर को ख्वाब में देखा, बड़ा नेक बच्चा, बड़ा नेक आदमी था ना, तो वो उसका अमल था, वो रोज एक रोटी खुदा के नाम पे सदका करता था। कुछ लोगों को भी यही बीमारी होती है ना, अल्लाह ही देगा और जो भी करना अल्लाह ही के लिए करो। मतलब कहना तो ये है कि हम भी जानते हैं सिर्फ अल्लाह देता है, मगर देता वसीले से। ठीक है, कहते जलसे में बैठ कर नबी नबी करते हो, क्या मिलता है? अल्लाह ही अल्लाह करा करो। रब ने फरमाया महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना डाला है। जो तेरी बातें करेगा उसे मेरी बातों का जवाब दिया जाता रहेगा। तो ये मसाइल है। तो वो रोज एक रोटी सदका करता था। एक दिन सोया ख्वाब में हुजूर आ गए, फरमाने लगे रोज रब की दावत करता है, अपने नबी को भूल जाता है। आशिक था, तड़प गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह ऐसा कब हुआ है? रब कहाँ दावत, रब की दावत कोई करता है? वो तो खाता ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया क्या तू रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका नहीं करता है? कहा जी करता तो। फरमाया तो तुझे उस रोटी से अल्लाह की दावत का सवाब दिया जाता है। तड़प गया, कहने लगा हुजूर फिर आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहते हैं, कभी तेरे घर में अच्छा खाना बना करे ना तो थोड़ी सी रोटी थोड़ी सी सब्जी लेके उन्हें खिला दिया कर। खाना मदरसे वाले खाएंगे, दावत का सवाब तुझे मेरी दे दिया जाएगा। ये कितनी अजमतों वाली है। इसलिए और कई बार ना मैं गुजारिश करूंगा, जब किसी के घर कुरान वाले खाना खाए ना तो इनसे कहा करो प्यारे अपनी उंगलियां सालन में डाल दे। लोग कहते हैं ना नाना उंगली मत डालना, खाना खराब हो जाएगा। मैं कहता हूँ इनकी उंगलियां डलवाया करो, इसलिए कि जब इनकी उंगलियां तुम्हारी सब्जी से लगती हैं अल्लाह उंगलियों के जरिए उसमें बरकतें नाजिल फरमा देता है। डलवाया करो इनकी उंगलियां। तो अब क्या करना है, समझ गए ना मेरी बात? मदरसों का ख्याल रखेंगे। आप तो वैसे भी रखते हैं, बड़े नसीब वाले हैं माशाअल्लाह। जिसने एक को हाफिज बना लिया बख्शिश का जरिया बन जाता है। जिसने 6-6 हाफिजों को रोटी खिला के पाला हो, 5-5 को खिलाया हो, हाफिज और कारी बनाया हो, उसके नसीब कितने अच्छे होंगे। इसलिए मेरी कौम जरूरी है। आज हमारे मदरसे टायर गेट इसलिए हैं कि हमारी कौम का सबसे मजबूत किला और सुतून अगर कोई है तो मदरसे हैं। इसलिए इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया को बता दो ये इदारे, ये मदरसे तुम्हारी भीख पे नहीं चला करते, ये इदारे, ये मदरसे मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। और वाकई हुजूर के करम पे चलते हैं। दावे के साथ कहता हूं, जिन मदरसों में खाने का इंतजाम नहीं हो, बच्चे फाके से हो, ये तुम्हारे दरवाजे पे नहीं जाते, ये रात को मुसल्ला बिछाते, कहते या रसूल अल्लाह घर भी आपका, मेहमान भी आपका। ये भूखा रहा, हमारी रुसवाई नहीं होगी, दुनिया आपको क्या कहेगी? ये रो के दिखा देते हैं। सुबह होने से पहले रिज्क मदीने से भेज दिया जाता है। अगर तुम्हारी जेब से मदरसे में पैसा आया तो ये मत सोचना तूने दिया है, शुक्र अदा करना मुस्तफा ने तुझसे कहा है, तब तू दे रहा है। हुजूर ने कहा कि तब तू दे रहा है। ये सोच के दिया करो और एहसान न जताया करो। वक्त बहुत हो गया वरना एहसान भी बताता। एक बोरी दे के 3-3 बार कह रहा, याद है ना मैंने बोरी दी, याद है ना मैंने इसमें कट्टा दिया था सीमेंट, एक कट्टा दे के जन्नत तेरे बाप की हो गई। मुझे वो ठेकेदार मौलवी ला के दे जो यहाँ बैठे बैठे जन्नत दे के जाए। और रब्बे नियाज़ चाहे तो एक इशारे में बख्श दे और ना चाहे तो वो लाखों बरस की इबादत पे मार देता है। बस ये दुआ किया करो अल्लाह हमारे मेहनतों को कबूल कर ले। अगर 10 रुपए भी दो तब भी ये दुआ कर अल्लाह कबूल कर, 10 करोड़ भी दे दो तब भी ये दुआ करो अल्लाह कबूल कर। इसलिए कि अगर वो ना चाहे तो तेरे करोड़ भी मुंह में मार देगा, और अगर वो चाहेगा तो एक घूंट तुमने किसी तालिब इल्म को पानी पिला दिया ना, अल्लाह उसी के बदले में बख्श देगा। करीम है, रहीम है, वो एक बंदे से 70 पांव से ज्यादा प्यार करता है। कितना? सारे बोले कितना? 70 पांव से ज्यादा प्यार करता है। किसी ने पूछा था किसी से, यार बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। कहा बड़ा कर्रा दावा है तेरा? कहा हाँ। कहा क्यों इतना पक्का दावा किया? तो उसने कहा दावे की वजह यह है कि तू बता, अगर अल्लाह क़यामत में मेरी माँ पे मेरा हिसाब छोड़ दे
کہ جا تیرا فیصلہ تیری ماں کرے گی، تو بتا میری ماں مجھے کدھر بھیجے گی؟ اس نے کہا یار ماں تو ماں ہے، وہ تو پھر گناہ بھی ہوں گے تب بھی کہے گی جا جنت میں چلا جا۔ تو اس نے کہا بس اگر ایک ماں کو اتنا پیار ہے پھر رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کا کرم تلاش کرنا ہے، ہمیں اس کا رحم تلاش کرنا ہے، ہمیں اسے راضی کرنا ہے۔ جوانوں راضی کرنا، وقت دیا کرو دین والوں کے لیے، وقت دیا کرو قرآن والوں کے لیے، اور صرف بیٹے مت پڑھاؤ، بیٹیاں بھی پڑھاؤ۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا عورتوں پہ تقریر کر دیو، ہم عورتوں پہ تقریر کریں تو حضرت اپنی بیوی کو جب مارے۔ کہنا سنی نا وہ مولوی کیا کہہ کے گیا؟ ہم نے تیری بیوی سے نہیں تیری بیٹی سے کہا۔ اگر بندہ اپنی بیٹیوں کو سمجھانا شروع کر دینا تو پھر کسی کی بیوی خراب نہیں ہوگی۔ ہم صرف بیویوں کو سمجھاتے ہیں اس لیے بیویاں نہیں سدھر رہی، بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ پھر کسی کے گھر کی بہو خراب نہ ہو۔ صرف بیٹوں کو قرآن مت پڑھاؤ، بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ کئی لڑکیاں پی اے کرتے کرتے پیا کر گئی، اس لیے ضروری ہے بیٹیوں کے پیا اور پی اے کے چکر میں نہ پڑو، بیٹیوں کو دین سکھاؤ۔ میں جانتا ہوں تیری بیٹی کے پاس قرآن کی ڈگری ہوگی تو کوئی تجھے سلیوٹ نہیں کرے گا، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مر کے تیری بیٹی قاریہ بن کے قرآن کی قبر میں پہنچے گی، کوئی کہے گا پدھان کی بیٹی کا جنازہ ہے، کوئی کہے گا صاحب ٹھیکیدار کی بیٹی کا جنازہ ہے، فرشتے کہیں گے چپ ہو جاؤ یہ قرآن کی قاریہ کا جنازہ جا رہا ہے، کنیز رابعہ بصریہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ ڈگری سب سے بڑی ڈگری ہے، پڑھائیں گے بیٹیوں کو بھی انشاءاللہ، زور سے بولو، بیٹیوں کو بھی عالمہ بنائیں، قاریہ بنائیں۔ کم سے کم بیٹی اور بیٹے پڑھے ہوں گے تو اگر چین سے جی نہ سکے چین سے مر تو سکو گے۔ اس کے اور بھی کتنے فائدے میں نے بھی بتائے نہیں، پریوار کا، رشتوں کا، ماں باپ کے احترام کا، خاندان کی قدر و قیمت کا، بہت ساری باتیں میں نے کرنی تھی لیکن وقت پورا ہو چکا۔ بس آخری بات مجھ سے فرمائش ہے، ذرا شجرہ سنا دیا جائے۔ ہے جی سنا لیا جائے شجرہ۔ میں نے آپ سے سبحان اللہ اب تک نہیں کہلوایا، اور میں اس لیے دباؤ بھی نہیں دیتا ہوں کیونکہ مال اچھا ہوتا تو قیمت خود لگ جایا کرتی ہے نہیں وہ وقت بابو بہت زیادہ ہو گیا، پرمیشن بھی 10 ساڑھے 10 کی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان سے زیادہ انتظار نہیں کر رہا ہوں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ شجرہ سن لیجئے مگر اب ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ اتنی زور سے کہیں گے سبحان اللہ؟ رشتہ بولو، کوئی مسواسی سے کوئی پکڑ کے لے کے بندو، میں آپ سے سبحان اللہ کہنا اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں گے میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو اس بیچ میں سانس لے لوں گا، آپ کو ثواب مل جائے گا، مجھے سانس مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب ذرا کیسے کہنا بولے بھائی صاحب، میں آپ کا منہ دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے کس منہ سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے حضرت بیٹھے ورنہ میں پھر ابھی تمہیں بتاتا۔ ہاں ذرا سارے بولے محبت سے اور زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ اے بیٹے آگے والے بولے ذرا سبحان اللہ، اور زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے۔ جب ایسے جیسے تم نے سبحان اللہ کہی ہے نا، ہمارے ایسے تھانے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے دوا دے دے تھانے نیچے نیچے، تو یہ مسئلہ ہو جاتا دوائیوں میں، تو اونچے نیچے نہیں، ایک ساتھ ذرا بولا کریں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیکنام، لمک نیکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح
عبداللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے امام، امام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حفا، حفا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ آج یہ جشن قرآن ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے واقعی قرآن کی محبت کا حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ جتنے بیٹھے تھے اتنے ہی اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ میرے لیے نہیں بیٹھے، میری اوقات کیا ہے، کوئی پردھان منتری کے لیے اتنی دیر لائن میں نہیں لگتا، اب تک صرف اس لیے بیٹھے ہو کاش حضور کی نظر کرم ہماری طرف بھی ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ کریم آج کی محفل قبول فرمائے۔ فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب فرما دو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ جاننے والوں کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے احترام کیا کریں، پڑھے لکھوں کی قدر کیا کریں، امام کی موٹر سائیکل دیکھ کے اسے امامت سے نہ ہٹایا کریں، اس کے بگ بگے کپڑے دیکھ کے تنخواہ نہ گھٹایا کریں۔ ہاں، اس لیے کوشش کریں قیامت میں قرآن والوں سے محبت کرنے والوں میں نام آ جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو سمجھ لینا بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ نوجوانوں، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے۔ آمین تو کہہ دو اللہ کے بندو، آمین۔ ضروری نہیں ہے مولوی کی آمین کامیاب ہو سکتا ہے تم میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کا رب سے رشتہ بڑا گہرا رہتا ہو، اس لیے تم بھی آمین کہہ دیا کرو، کسی کی آمین کے صدقے میں ہو سکتا ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، ہمارے اس ادارے کو مولا دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہمیں قرآن اور صاحب قرآن اور قرائے قرآن حفاظ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام